سفر کی یادگار، عقیدہ توحید کے منافی، اللہ کو ماننے والا اسلام نے مسلمانوں کا مسلمان بھائی بنا دیا ہے، اور وہ ان کو ایک صف میں کھڑے ہو کر کے، کالے ہوں یا گورے ہوں، بادشاہ ہوں، غریب ہوں، ایک امیر ہی ہوں، سب میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ خالص اسلامی تصور ہے کہ کوئی تفریق نہیں ہے، رنگ کی، نسل کی، وطن کی، کسی بارے میں، زبان کی، محض صرف ایک جو اسلام جس نے قبول کیا، دین میں آ گیا، وہ سب بھائی بھائی ہو گئے، اور ان کا آپس میں ایک رشتہ ہو گیا کہ وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ خوشی غمی ہر معاملے میں آپس میں شریک ہیں۔ عقیدہ اور نظریہ پر اس امت کی بنیاد ہے، باقی ساری تفریقیں جو ہے نا جاہلیت کی ہیں، باقی ساری باتیں وہ روند دی گئی۔ کل میں نے سفر کیا گجرانوالا کا، وہ اپنے دوست ہیں، پروفیسر رہے مار محمد عبداللہ، جمع بھی پڑھتے ہیں، بہت اچھے ساتھی ہیں۔ ان کے بیٹے کی شادی تھی، وہ ڈاکٹر عبدالرؤف بھی مسجد تھا، اس نے سسرال سے بھی کہا کہ میں نے نہیں نکاح کسی سے کروانا، میں مولانا کو لے کر آئوں گا، وہ میرا نکاح، تو چلے گئے۔ تو راستے میں پھر وہ نا مار عبداللہ صاحب میرے ساتھ ہی پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے، کہنے لگے پیچھے ہی آ جائیں، سیکھتا جاؤں۔ تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ ہم لاہور میں تھے، تو وہاں ایک نا امریکہ کا آیا بڑا اسکالر، اس نے لیکچر دیے بہت اپنے مضمون پر، بڑے اچھے سے سب خرید، مگر وہ ہر معاملہ میں مائی امریکہ، مائی امریکہ، ہمارے امریکہ میں ہو، میرے امریکہ میں ہو۔ تو ایک لڑکا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا آپ بہت تعریف کرتے ہیں اپنے وطن کی، امریکہ وہی ہے جس میں کالا اور گورا ایک گرجے میں نماز نہیں پڑھ سکے، وہ بھی عیسائی ہے، یہ بھی ایک ہوٹل میں نہیں، ایک اسکول میں نہیں، ہاں اگر داخلہ مل جاتا تو آپ احتجاج کرتے، آگ لگا دیتے ہیں کہ ہم نہیں کالے کو بیٹھنے۔ تو شرمندہ ہوا، بات کوئی نہیں ہے، کہنے لگا نہیں ان کے ہوٹل اور ان کے جو نا گرجے وہ بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس میں جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر اعلیٰ ہے تو پھر گوروں کو وہاں جاتے تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اس نے مائی امریکہ کہنا چھوڑ دی، پھر نہیں کسی تقریر میں یہ کہا۔ تو چغتائی صاحب بات یہ کہ یہ جو تبدیلی اللہ کے رسول نے کی، کتابوں میں پڑھ لیں یا کہہ دیں ہم، آسان نہیں بات، یہ انہونا کام کہ غلام اور کاڑے اور پردیسی مقدم ہو۔ اب دیکھیں جب مکہ فتح ہوا ہے تو اس وقت ہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا مظاہرہ کی، کعبہ شریف کا دروازہ کھولا گیا، کوئی قریشی آپ کے ساتھ اندر گیا؟ یہ جب ابو بکر عمر عثمان علی اتنے بڑے بڑے تھے، کوئی نہیں گیا۔ ہاں ایک بلال گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اسامہ گئے، وہ بھی غلام زادہ، یہ غلام، ان دونوں کو داخلہ میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے کہتے ہیں کہ ہم پھر اسی انتظار میں تھے کہ بلال نکلیں تو ان سے پوچھیں کہ حضور نے اندر کیا کیا۔ سارے محتاج ہو گئے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھنے کے کہ آپ نے کیا وہاں عمل فرمایا، اور کعبے کی چھت پر بھی آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا، اذان کی۔ اور یہ سردار جو تھے قریشی بیٹھے ہوئے تھے حرم شریف کے سامنے، ابو سفیان بھی تھا، عتاب بن اسید بھی تھا، اور بڑے بڑے۔ تو ایک نے یہ کلمہ کہا کہ شکر ہے میرا باپ اس گدھے کی آواز سننے سے پہلے مر گیا، توبہ۔ اتنے متنفر تھے کہ کعبے کی چھت، اور بلال اس پر چڑھ گیا، یہ قیامت آ گئی، کہنے لگے اچھا ہوا میرا باپ اس گدھے کی آواز سننے سے پہلے مر گیا۔ بلال کی بات کہا۔ دوسرے نے کہا یار میں کوئی بات نہیں کہوں گا، ہم نے تجربہ کیا، کینکرے بھی بول اٹھتے ہیں اور اس کو بتا دیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ اتنے میں رسول کریم علیہ السلام بھی آ گئے، آپ نے کہا کیا باتیں کر رہے ہیں، شرمندے ہوئے۔ آپ نے فرمایا ابھی تک تمہارے دلوں سے یہ غلط خیالات مٹے نہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ جو ان کے ہاتھوں مار کھاتا رہا، ہر قسم کے دکھ دیے، وہ آج کعبے کی چھت پر اعلان توحید کا اعلان کر رہا، معزز بنا ہوا ہے، مذہب نیچے بیٹھے ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ ہے دین۔ جیسے سید قطب فرماتے ہیں کہ دیکھیں وہ سلمان جو تھے وہ فارس سے آئے ہیں اور اسلام لے آئے مجوسی کے لڑکے، بعد میں جب لوگ ان سے پوچھتے کہ آپ اپنا نسب بتائیں، آپ کے والد کون سے، کون خاندان، کون سا خاندان، کبھی نہیں بتایا، بس یہی کہتے تھے یار چھوڑو ان باتوں کو، میں ہوں سلمان ابن اسلام، بس
میرا نسب اب یہی ہے کہ اسلام میرا ماں باپ ہے، میں اس کا بیٹا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اسی کا حوالہ دیا نا، فارغ باب و ام و آمام باش، باپ ماں اور چچا تائے جو ہے نا ان کو بھول جا، ہم تو سلمان زادہ اسلام باش، اسلام سلمان کی طرح اسلام کا بیٹا بن جا۔ ہر مسلمان کو یہ کہا، ہر کے پا در بند اقلیم و جدس، جو ابھی ملکوں اور نسلوں کی تقسیم میں پھنسا ہوا ہے، بے خبر از لم یلد لم یولد، اس کو توحید کا پتہ نہیں۔ تیرا خدا جو ہے نا اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، مسلمان ایسے ہی ہو جاتا، وہ نہیں جانتا کس خاندان میں پیدا ہوا، نئی برادری۔ اللہ اکبر۔ تو عصبیت جاہلیہ، جی قریشی صاحب آپ بھی تبصرہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عقیدہ توحید ہے اس کا ہماری زندگی پر کہ ہر گوشے پر جو اثرات ہیں جی تو ان کو اس کی وضاحت آتی ہی رہنی چاہیے، ضرورت آتی ہے۔ پہلی نظر میں کئی دفعہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں یہ عقیدہ توحید کے متصادم ہے، مخالف ہے، پہلی نظر میں نہیں پتہ چلتا۔ نہیں کیا تو اس کی ضرورت ہے کہ مختلف جیسے ابھی آج کی مجلس میں یا بعد میں جہاں کہیں بھی ہو تو اس کا مثالیں دے کر یہ وضاحت ہوتی رہنی چاہیے۔ مثلاً یہی ہے کہ پروردگار ہمارا خالق ہے، ایک ہے، اس نے انسانوں کو بنایا اور تمام انسان اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے پیدا فرمائے، لہذا تمام انسان جو ہیں وہ برابر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے صرف یعنی برابر ہی نہیں بنائے بلکہ انسانوں کو اعزاز اکرام عطا فرمایا۔ تمام انسان معزز ہیں، تمام انسان ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں، اور یہ جو اقوام ہیں یا رنگ ہے یا فیچرز ہیں یہ صرف پہچان کے لیے ہیں۔ تو ہمارا جو انسان ہونے کے بعد جو اعزاز ہے کسی کا زائد اعزاز وہ اس پہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے اور دوسرے انسانوں اور مخلوقات کے ساتھ بھلائی کرے تو پھر وہ دوسرے انسان سے مطلب اس کا درجہ اوپر ہوتا ہے اللہ کی نظر میں۔ تو یہ جو ہے نا جی کہ اس کا مثلا ایک اور بھی پہلے میرے ذہن میں نہیں تھا، بعد میں ایک جگہ پڑھا پتہ چلا کہ مثلا بعض لوگ جیسے ہندو گائے کو پوجتے ہیں یا سانپ کو کسی سے ڈر کر پوجتے ہیں، کسی سے فائدہ لینے کے لیے پوجتے ہیں۔ تو اگر اس کا تعلق بھی عقیدہ توحید سے ڈائریکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے ہیں، گائے بھی بنائی تاکہ انسان فائدہ اٹھائے۔ بالکل۔ اچھا، اگر آپ نے کسی شخص نے اس کو اپنا خدا سمجھ لیا تو پھر تو وہ گائے سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکے گا زیادہ اور وہ اس کو پوجتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے عقیدہ توحید کے مطابق یہ یقین رکھا کہ یہ گائے میرے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے تو پھر آپ اس گائے پر تحقیق کریں گے، یعنی بطور محقق، بطور سائنٹسٹ آپ اس کا مطالعہ کریں گے، اس پر تجربے کریں گے، اس کی صحت کا جو ہے خیال رکھیں گے، اس کی پیداوار جو ہے گائے کی یا فصلوں کی یا درختوں کی اس کو بڑھائیں گے۔ اگر آپ دریا کو اپنا خدا ماننے کی بجائے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا خادم ہے، اللہ نے اس کو ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے، پھر آپ دریاؤں کا مطالعہ کریں گے، دریاؤں کی طغیانیوں کو قابو کرنے کا سوچیں گے، دریاؤں کی آلودگی کو آپ کم کرنے کی کوشش کریں گے، دریاؤں کا جو بہاؤ ہے اس میں آسودگی اور ریگولیرٹی پیدا کریں گے، کیونکہ اب آپ کا ذہن یہ ہے کہ میں اس سے اوپر ہوں، مجھے اللہ نے شعور دیا ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے اور یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اس روشنی سے محروم ہے اور وہ سمندروں کو، دریاؤں کو اپنا خدا سمجھتا ہے تو وہ اس سے ڈرتا ہے، دور رہتا ہے، اور مطلب اس کی ساری زندگی کا جو نہج ہے، اس کی کاوشیں، اس کی سوچیں، ہر چیز ہی وہ بیکار سی ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں عقیدہ توحید کی جو اظہار ہے، امپلیمنٹیشن اور اس کی ایکسپریشنز،
اس کی مختلف مجلسوں میں، یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ سادہ سی ہے، سمجھ آ گئی، وہ الفاظ تو سادہ ہی ہیں لیکن اس کی جو ہے نا وضاحت ہوتی ہی رہنی چاہیے. یہ ہے میری. بالکل قریشی صاحب، یہ بہت نا زبردست اعلان ہے جو اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کی صورت میں ہمیں دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لا الہ الا اللہ واستقم. لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید ہے، اس پر یہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ استقامت جو ہے، استقامت جو ہے وہی کامیابی کی دلیل ہے. اور خود حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہے، اور جتنے بھی صوفیہ اکرام ہوئے ہیں ان سب کی تعلیم کا خلاصہ جو ہے وہ استقامت ہے. اور خود ان کے ہاں ایک بڑا قول مشہور ہے کہ الاستقامت خیر من الفا معجزات یا برکات، کہ جو بڑے بڑے جو ہے اولیاء کے ہاتھوں کرامت ہوتی ہے، ہزار کرامتوں سے بہتر جو ہے وہ استقامت ہے. استقامت ہے. اب جو ہے میں جو اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں، اصل یہ ہے کہ یہ توحید ہر مسلمان جو ہے کلمہ گو اس کا قائل ہے، اس کا دعویٰ کرتا ہے، سب کچھ ہے. لیکن آج کل یہ جو تہذیبوں کی جنگ شروع ہو گئی ہے، تہذیبوں میں تصادم شروع ہوا ہے، اس کا جو ہے مغربی تہذیب جو ہے وہ ہم پر حملہ آور ہے، اور تمام مسلمانوں کو، تمام عالم اسلام کو اپنے لپیٹ میں اس نے لے لیا ہے، خاص طور پر حکمران طبقہ. اب آپ دیکھیں امت مسلمہ اس دنیا میں امت وسط بن کر آئی، خیر الامت تھی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کا دور ہے. اس کے بعد مسلمانوں کا ایک سیلاب اٹھتا ہے عرب سے کہ یہ پورے یورپ تک ہے، افریقہ ہے، یہ ایشیا ہے، یہ چین تک یہ پہنچ جاتا ہے، اور یہاں پر مسلمانوں کی یہ تہذیب جو ہے وہ غالب آتی ہے. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ یہی جیسے مولانا نے کہا کہ رنگ و نسل کا، زبان کا، علاقے کا اسلام میں کوئی تمیز نہیں ہے، بلکہ کلمہ جو ہے توحید یہی جو ہے انسانیت میں تفریق کرتا ہے. جو اس کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، خواہ ملک دنیا کے کسی خطے میں وہ آباد ہے، کون سی زبان بولتا ہے اس سے قطع نظر. لیکن جو اس کو نہیں مانتے، منکر ہے، وہ جو ہے وہ امت مسلمہ سے خارج ہے. یہ تھا وہ کلمہ جو مسلمان لے کر اٹھے، جہاں جہاں بھی پہنچے انہوں نے جب یہ باتیں بتائیں تو وہ لوگ جو ہے بغیر تلوار کے، بغیر قوت کے جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب جو تہذیبوں کی جو کشمکش ہے، تصادم یہی ہے. مغربی تہذیب جو ہے وہ وطنیت پرست ہے، زبان پرست ہے، علاقہ پرست ہے. انہوں نے اسی حربے سے مسلمانوں کو جو ہے پھاڑ ڈالا. مثلا ترک عثمانی تھی، عثمانی سلطنت تھی، مسلمان ایک خلافت کا تھا، ایک مرکز مسلمانوں کا تھا، لیکن انہوں نے عربوں کو کہا کہ تم عربی پہلے ہو، اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان ہو. اسی طرح ٹرکس میں جو ہے وہ کمال آتا ترک پیدا ہوا، انہوں نے اس کے رد عمل میں کہا کہ ہم ترک پہلے ہیں، اس کے بعد عرب ہیں. حتیٰ کہ وہ جو ہے اس کا جیسے ہمارے آج کل پاکستان میں حالات ہیں، اس نے عربی زبان کو بند کر دیا، نماز پڑھنا بند کر دیا، حج میں جانا ان کا جو ہے انہوں کہا ہے کہ ہمارا ان عربوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو گویا کہ جب آپ نے اس کلمہ کو چھوڑ دیا، مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر اس وقت مسلمانوں میں افتراق اور نا اتفاقی ایسا پیدا ہوئی کہ ان کی خلافت بھی ان کے ہاتھ سے گئی، ان کا اتحاد بھی اور ان کی عزت بھی جو ہے. اور آج کل بھی جو ہے جو سب سے بڑا مسئلہ وہ یہی ہے، مغربی تہذیب یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ اعلیٰ و برتر ہے، بلکہ اس کی جو قدریں ہیں وہ اسلام سے متصادم ہیں، انسانیت سے متصادم ہے، توحید سے متصادم ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگر اسلام کو کہیں بھی پاؤں جمانے کا موقع ملا، عملاً وہاں پر نفاذ ہوا تو دنیا جو ہے پیاسی ہے وہ اس کی طرف لپکے گی، بھاگے گی. بالکل. تو اس لیے وہ کہیں بھی مسلمانوں کی جو ہے عملاً اسلام کا نفاذ نہیں چاہتے، بلکہ وہ جہاں بھی ہیں مسلمانوں کو وہ
ڈھونڈ کر تحقیق کر کے تلاش کر کے جو ان میں اختلافی مسائل ہیں، مثلا عقیدے کے جو ہیں، مسلک کے ہیں، مذہب کے ہیں، ان کو وہ اچھالتے ہیں اور اس طرح ان کو وہ پھاڑ رہے ہیں۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ بے نظیر یہاں پر آئی ہے، وہ امریکہ کی جو ہے سپورٹ سے آئی ہے، اس کی پشت پر اس کا ہاتھ ہے، اس نے آتے جو ہے وہ پنجاب اور سندھ کا مسئلہ پیدا کیا ہے کہ نواز شریف کو تو سپریم کورٹ نے بحال کر دیا کیونکہ وہ پنجابی تھا، میں چونکہ سندھی تھی اس لیے وہ مجھے انہوں نے بحال، سپریم کورٹ نے میری سپورٹ نہیں کی۔ تو اب جو ہے وہ خود مشرف نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا جب وہ امریکہ کے سامنے اس نے سرنڈر کیا کہ پہلے پاکستان ہے اس کے بعد دوسرا ہے، حالانکہ یہ کلمہ توحید اس چیزوں کو نہیں مانتا۔ افغانستان کے مسلمان ہیں وہ بھی ہمارے بھائی، ان کو کوئی نقصان ہوتا ہے، ایران میں ہے، عراق میں جو ہو رہا ہے، تو یہ جو ہے حکمران طبقہ وہ اسی مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر مسلمانوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ تمہارا علاقہ علیحدہ ہے، تمہاری زبان علیحدہ ہے، اسی تو یہ گویا کہ مغربی تہذیب کا یہ غلبہ جو ہے اس کو جو ہے جب تک ختم نہیں کیا جائے گا جہاں جہاں وہ اسلامی جو ہے خدا۔ اب آپ دیکھیں جب یہ خلافت عثمانیہ تھی یا مسلمانوں کی عالم اسلام تمام دنیا پر حکومت تھی، تو یہ دیکھو یہ ملکوں کی کوئی حد بندی نہیں تھی۔ ابن بطوطہ جو ہے وہ مراکش سے اٹھتا ہے، مصر آتا ہے، وہاں پر اپنی قابلیت کے زور پر وہ ملازمت اس کو مل جاتی ہے، وہاں پر کچھ عرصہ رہتا ہے، وہاں سے وہ ہندوستان آتا ہے، یہاں پر آ کر وہ جو ہے وہ رہ رہتا ہے، چین جاتا ہے، تو گویا کہ مسلمان جو ہے یہ سمندر کی ایک مچھلی تھی، ایک پورے سمندر میں وہ جہاں چاہے وہ جا سکتی تھی بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر پابندی کے۔ اب یہ مغربی تہذیب کا سمجھیے یہ کمال ہے، اس کا غلبہ ہے، اس کی فتح ہے مسلمان عالم اسلام پر کہ انہوں نے بھی ان کو جو ہے ذاتوں میں تقسیم کر دیا ہے، علاقوں میں، قوموں میں، زبانوں کے لحاظ سے۔ تو اب جو ہے جو یہ ٹکراؤ ہو رہا ہے اس میں اصل چیز جو ہے وہ ہمارا جو فرض بنتا ہے کہ اسلام کے یہ جو اسٹرانگ پوائنٹس ہیں کہ وہ جیسے توحید کی وجہ سے وحدت انسانی کا تصور اسلام نے دیا، توحید کی وجہ سے مساوات کا تصور اسلام نے دیا، توحید ہی کی بنا پر مسلمانوں میں عدل و انصاف کا انہوں نے تصور کیا کہ جب ہم خلافت راشدہ کی مثالیں دیتے ہیں کہ حضرت عمر نے اگر ان کا بیٹا بھی شراب پیتا تو اس کو بھی خود کوڑے لگاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ تہذیب مغربی ان چیزوں سے لرزتی ہے، ڈری ہوئی ہے، اور وہ نہیں چاہتی کہ اسلام کہیں جو ہے قدم جمائے، اپنا جو ہے عملاً وہ نفاذ ہو اور انسانیت کے لیے فلاح کا موجب ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کو پہلے سب سے خاص طور پر پورے عالم اسلام کو یہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ مغربی تہذیب کیا چاہتی ہے۔ اب وہ دیکھو مصر پر جب اس کا یہ اسرائیل کے ساتھ اس کے جو معاہدے ہوتے ہیں تو وہ ساتھ ہی وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی جہاد کی آیات نکال دو، یا قرآن مجید میں جہاں جہاں یہودیوں کی مذمت کی گئی ہے ان کے جو ہے اخلاق رذیلہ بیان کیے گئے ہیں ان کو نکال دیا جائے۔ اسی طرح جو ہے آپ آج سے اب پاکستان سے یہ انڈیا جو ہے بھارت وہ یہی مطالبے کر رہا ہے کہ مشرکین سے جو ہے وہ ہم تو ایک ہی وہ ہے مذہب تھے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں جن پر جو ہے وہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، اور عوام الناس اب جیسے وہ مولانا کہہ رہے تھے کہ اگر آپ یورپ اور امریکہ میں جائیں وہاں پر اسلام کی یہ خالص تعلیمات جب ان کو پہنچتی ہے، جیسے کالوں کو خاص طور پر امریکہ میں جو کالے ہیں تو وہ لپکتے ہیں اور وہی زیادہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو مولانا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حکیم صاحب کو پکڑ کر رہا ہے نا، بالکل ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه أنه قال